دوستو، اس وقت اسکرین پر آپ لوگ جس مسجد کو دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے، بلکہ ہمارے دیش بھارت کی سب سے پہلی اور پرانی مسجد ہے۔ یہ مسجد اتنی زیادہ پرانی ہے کہ جس کا شاید آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ 629 عیسوی میں یہ مسجد پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری طور پر 632 عیسوی میں اس دنیا کو الوداع کہا تھا، یعنی کیرل میں موجود بھارت دیش کی یہ پہلی مسجد پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بن گئی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ مسجد کسی مسلمان نے نہیں بنوائی تھی، بلکہ یہ مسجد تو ایک ہندو راجا کے آرڈر سے بنائی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مسجد کو بنوانے والا یہ ہندو راجا آخر کون تھا، اور اس نے یہ مسجد کیوں بنوائی تھی؟ اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب ہمیں جاننے کے لیے آج سے لگ بھگ 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو، یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب عرب میں اسلام دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ لمبا سفر طے کر کے عرب کے شہر مدینہ پہنچ رہے تھے، اور مدینہ میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام دھرم قبول کر رہے تھے۔ اسی دور میں ہی ہمارے دیش بھارت کے ساؤتھ کے ایریے میں، یعنی آج جہاں پر کیرلا موجود ہے، یہیں پر چیرامن پیرومل نام کے ایک راجا کا راج ہوا کرتا تھا، جو لوگوں کی نظر میں بہت ہوشیار اور بہادر مانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں اتہاس کار لکھتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت راجا چیرامن پیرومل اپنی رانی کے ساتھ اپنے محل کے باہر گھوم رہے تھے۔ ایک دم سے راجا چیرامن پیرومل کی نظر آسمان پر موجود اس چاند پر پڑی، جو اچانک سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، یعنی چاند بیچ میں سے آدھا آدھا ہو گیا تھا۔ راجا چیرامن پیرومل اس کرشمے کو اپنی حیرت بھری نگاہ سے ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر دو ٹکڑے ہوا چاند آپس میں مل گیا۔ یہ دیکھ کر راجا چیرامن پیرومل کے ہوش اڑ گئے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ چمتکار کیسے ہو سکتا ہے۔ راجا چیرامن پیرومل نے اپنے دل کو بار بار یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ شاید ان کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، لیکن ان کے دل نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ ایک سچ تھا۔ چیرامن پیرومل کی وہ پوری رات ہی بس یہی سوچتے ہوئے گزر گئی کہ آخر ایسا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگلے دن راجا چیرامن پیرومل جیسے ہی اپنے راج دربار میں پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے سبھی جوتشوں اور ودوانوں کو بلانے کا آرڈر جاری کیا، اور انہوں نے سبھی ودوانوں کے سامنے اپنی رات والی اس گھٹنا کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رات میں جو میں نے دیکھا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن سبھی ودوانوں اور جوتش مل کر بھی راجا چیرامن پیرومل کی اس پہیلی کا جواب نہ ڈھونڈ سکے، اور راجا چیرامن پیرومل کی یہ بے چینی پہلے کی طرح ہی برقرار رہی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب کے تاجر یعنی عرب کے بزنس مین بھارت میں اسلام دھرم کے آنے سے بھی بہت پہلے سے آیا کرتے تھے۔ پوری دنیا کی طرح ہی عرب کے لوگ بھارت آ کر بھارت کے قیمتی مسالوں کو خرید کر عرب لے جایا کرتے تھے، اور عرب میں جا کر ان مسالوں کو اور زیادہ مہنگا کر کے بیچا کرتے تھے۔ لہٰذا جن دنوں راجا چیرامن پیرومل اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا، انہی دنوں عرب کا ایک بڑا قافلہ مالاوار کے تٹ پر پہنچا۔ یہ پورا قافلہ ہی بھارت میں ویپار یعنی بزنس کے پرپس سے آیا تھا۔ راجا چیرامن پیرومل نے دستور کے مطابق ان سبھی عرب سے آنے والے لوگوں کی دعوت کی۔ جب یہ سارے لوگ راجا چیرامن پیرومل کے محل میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے تو راجا چیرامن نے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی اس رات کی گھٹنا کا ذکر کیا، اور انہیں بتایا کہ میں نے کس طرح سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر ان سبھی عرب کے لوگوں نے راجا چیرامن پیرومل کو بتایا کہ آپ نے جو بھی دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے، اور یہ کرشمہ ہمارے ملک میں رہنے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عرب ویپاریوں کا یہ جواب سن کر اب راجا چیرامن پیرومل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گئی، اور اب راجا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس انسان سے ملنا چاہیں گے کہ جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ راجا چیرامن پیرومل نے اپنا راج پاٹ چھوڑ دیا اور اپنی ریاست کی گدی پر اپنے وارث کو بٹھایا، اور خود ان عرب تاجر یعنی ویپاریوں کے ساتھ عرب دیش کی طرف چل دیے۔ عرب پہنچ کر راجا چیرامن پیرومل کی ملاقات پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ راجا چیرامن پیرومل نے پیغمبر اسلام سے وہ سارے سوال کیے کہ جو ان کے من میں جنم لے رہے تھے اور انہیں بار بار پریشان کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
से मिलकर और उनके सारे जवाब सुनकर राजा चेरामन पेरुमल के मन को शांति मिली और उन्होंने फौरन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा चेरामन पेरुमल कुछ वक्त तक तो अरब में ही रुके रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें ये हुक्म दिया गया कि तुम भारत में जाकर इस्लाम की तबलीग करो, तो उन्हें भारत की तरफ वापसी का फैसला करना पड़ा। भारत वापस आते वक्त राजा चेरामन पेरुमल के साथ मलिक बिन दीनार के अलावा पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई और भी सहाबी मौजूद थे। ये सभी लोग इस इरादे के साथ निकले थे कि जल्द ही मालाबार के तट पर उनकी कश्तियाँ पहुँच जाएंगी, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि बदकिस्मती से राजा चेरामन पेरुमल रास्ता में ही बीमार हो गए। राजा की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि वो अब कभी भी दोबारा भारत देश वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए फौरन उन्होंने अपने हाथों से एक खत लिखा और उसे कुडुम्बलूर के राजा की तरफ रवाना कर दिया और उस खत में उन्होंने ये लिखा कि शायद अब मैं भारत देश कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्त यानी मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी जो भारत देश वापस पहुंचने वाले हैं, तुम उनकी हर तरह से मदद करना, उनकी जो भी ज़रूरत हो उसे मेरी ज़रूरत समझना और उस ज़रूरत को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करना। दोस्तों, राजा चेरामन पेरुमल तो रास्ता में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी भारत देश पहुंच गए थे। कुडुम्बलूर के राजा ने भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मालिक बिन दीनार की हर तरह से मदद की और यही वो राजा था कि जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का ऑर्डर जारी किया था, जिस मस्जिद को मालिक बिन दीनार की निगरानी में बनाया गया था और इस मस्जिद को नाम दिया गया था चेरामन जामा मस्जिद। और खुशकिस्मती से आज भी इस मस्जिद का यही नाम है, यानी इस मस्जिद का नाम ही भारत के पहले मुसलमान के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका ये मानना होगा कि शायद ये कहानी झूठी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इतिहास की वो सच्ची घटना है कि जिसे तिबरी और फरिश्ता जैसे बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है और उन लोगों ने इस घटना को सच्चा माना है। और इस कहानी के सच होने का सबसे बड़ा सबूत केरला में खड़ी ये मस्जिद है, जिस पर आज भी चेरामन मस्जिद लिखा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।